توبہ اور استغفار کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان خطاؤں اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ کبھی انسان جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھتا ہے اور کبھی نادانی یا غفلت کی وجہ سے ایسی بات کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن ہمارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور اس راستے کا نام توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے واپس آنا، جبکہ استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے توبہ اور استغفار صرف مصیبت کے وقت پڑھنے والی چیز نہیں، بلکہ پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی غلطیاں کر بیٹھے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انسان کو غلطی کے بعد اصلاح کا موقع دیا ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرے لیے معافی کا راستہ نہیں، بلکہ اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت انسان کو امید دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ البتہ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادام ہو، اسے چھوڑ دے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کرے۔ استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ استغفار انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ جب بندہ بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا احساس رہتا ہے اور اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار کا سب سے آسان کلمہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مسنون استغفار بھی ثابت ہیں، جن میں سیدہ استغفار بہت معروف ہے۔ مسلمان کو چاہیے قرآن و سنت سے ثابت دعاؤں اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ توبہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے اعمال کو درست کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ توبہ صرف زبان سے معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا نام بھی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سچ بولے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو جہاں ممکن ہو وہ حق واپس کرے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگے اور اپنے رویے کی اصلاح کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا رہا ہو تو توبہ کے بعد نماز کی پابندی کی کوشش کرے۔ توبہ کے بنیادی تقاضے۔ سچی توبہ کے چند اہم تقاضے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے انسان کے حق سے ہو تو اس حق کی ادائیگی یا مناسب طریقے سے معافی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار اور اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے استغفار کرنے کی ترغیب دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں استغفار کے ساتھ بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔
اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ استغفار کو صرف دنیاوی فائدوں کے لیے نہ پڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے۔ توبہ دل کا سکون ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشانی، بے چینی اور مختلف فکروں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز، دعا، قرآن کی تلاوت اور استغفار دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے اعمال ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، بلکہ اس کا رب اس کی بات سننے والا اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کے بعد مایوس نہ ہوں۔ شیطان انسان کو گناہ کے بعد مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو ایسے خیالات سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بار بار توبہ کرنا بھی مایوسی کی وجہ نہیں، بلکہ انسان کو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ البتہ توبہ کو گناہ پر قائم رہنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہوتا جائے۔ توبہ صرف آخرت کے لیے نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف موت سے پہلے کرنے کی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صبح اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کریں، دن بھر اپنے اعمال کا خیال رکھیں اور رات کو اپنے دن کا محاسبہ کریں کہ آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میں نے کس کو تکلیف دی، میں نے اللہ کے کون سے حکم میں کوتاہی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اگلے دن بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے حقوق کا خیال۔ توبہ کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر کسی انسان نے دوسروں کا مال لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے یا کسی کا حق روکا ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا۔ جب تک ممکن ہو متاثر شخص کا حق ادا کیا جائے یا اس کے مناسب طریقے سے معافی مانگی جائے۔ اسی لیے ایک سچی توبہ انسان کے اخلاق کو بھی بہتر بناتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی، انصاف اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے لگتا ہے۔ استغفار کو معمول بنائیں۔ استغفار کے لیے کوئی خاص مشکل طریقہ ضروری نہیں۔ انسان چلتے پھرتے، گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر یا فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ البتہ اذکار کی تعداد کے بارے میں وہی تعداد اختیار کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور اگر کوئی شخص معمولی طور پر استغفار کرنا چاہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کثرت سے اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ توبہ انسان کو بہتر انسان بناتی ہے۔ سچی توبہ کا ایک خوبصورت اثر یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ وہ جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، بد زبانی اور ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور امید دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اسے اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ توبہ میں دیر نہ کریں۔ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے، اسی لیے توبہ کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آج کوئی گناہ یاد آئے تو آج ہی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا حق یاد آئے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نماز میں کوتاہی رہی ہے تو آج سے نماز کی پابندی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کے لیے کسی خاص دن کا انتظار ضروری نہیں۔ جس لمحے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہی لمحہ توبہ کے لیے بہترین ہے۔
ناظرین کرام، توبہ اور استغفار مسلمان کی زندگی کا نہایت ہی اہم حصہ ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچانے، اس پر ندام ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ رکھیں اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے بچا، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔